Yeah, this is such a beautiful concept. When you have hope in Allah subhanahu wa ta'ala, and when you have hope and firm belief, زمزم جو ہم پیتے ہیں نا, جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لها, جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے یار. میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ. شیطان نے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. Imagine trillions of angels all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے, اچھا ایک تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نا مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی. ایٹ ٹائم آف نافرمانی اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے, کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا, تو نے مجھے بچانا ہے, اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں, میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں, اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر. زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیا, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرے گا انشاءاللہ. اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, دعا تو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے, بالکل, کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں, اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو. حضرت کا ایک فکر ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہیں. کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. اتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا, جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اللہ کے راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو, اللہ کی رسی کو, پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کے پاس جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. That can stay with you as long as you have your relationship sorted with Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ wa ta'ala. آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو, اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری انگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ. اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے, وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو, کیونکہ آپ عمل کرنا شروع کر دو کہ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں. بھوکے کو کھانا کھلائیں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں, لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت, عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. أشهد أن لا إله إلا الله
زندگی میں جینے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ سے محبت. The transporters to Allah subhanahu wa ta'ala are three. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں the fear of Allah, the hope in Allah and the love of Allah. جو اصل ہے اس سب کا، ان ٹرانسپورٹیشن کا جو اصل ہے وہ love of Allah subhanahu wa ta'ala ہے. یعنی love of Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate thing. Yes, you need fear of Allah subhanahu wa ta'ala to protect yourselves from sins, and you need hope in Allah subhanahu wa ta'ala کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں، شیطان آپ کو بہکا نہ دے. But do you need fear of Allah subhanahu wa ta'ala when you will enter Jannah inshallah? No. تو فیئر تب چاہیے جب تک جنت پہنچنا ہے، ہو بھی تب چاہیے جب تک جنت میں داخل ہونا ہے. بٹ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو اصل ہے سب کا وہ ہے لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ دا موسٹ نوبل از لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو اللہ کی محبت ہے اس سے اگر کوئی ڈپرائیوڈ ہو جائے نا تو اس کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے ود نو لائٹ. اس کی جو لائف ہے نا وہ لائف نہیں ہوتی، وہ ایز اف دیٹ پرسن از ڈیڈ. زندہ تو ہے لیکن وہ مردار کی طرح ہے جو بس چل پھر رہا ہے اور کھا پی رہا ہے. اصل جو محبت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اٹ گیوز میننگ ٹو لائف. جس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہے نا اس کا جینا ہے، اور ادروائز کسی کا جینا ہی نہیں ہے.